بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شبیب ابن عبداللہ، علماء نے لکھا ہے ان کے حالات زندگی میں کہ یہ تابعی تھے اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ حضرت امیر کے ساتھ تینوں جنگوں میں یہ شریک ہوئے، جنگ صفین، نہروان اور جمل میں۔ حضرت کی شہادت کے بعد امام حسن کی خدمت میں رہے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں منسلک رہے، حتیٰ کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کی طرف بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور روز عاشور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ابو الشعشع کندی فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ کے نامور بہادروں اور شریفوں میں سے تھے اور قابل تیر انداز تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی امام حسین کے لشکر میں شامل تھے، اور روز عاشور جب امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی تو امام نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ اور درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر حملہ شروع کیے اور اتنے میں تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹے امام کی خدمت میں اور تیر پھینکنے لگے دشمن کی طرف۔ ان کے پاس 100 تیر تھے، اور جب تیر پھینکتے تھے تو امام علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تیر پھینکتے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بار الہ اس کی تیر اندازی کو درست رکھ، یعنی دشمن کو جا کے لگے اور اس کا ثواب جنت قرار دے۔ جب سب تیر ختم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ صرف 5 تیر نشانے سے ہٹے ہیں، باقی سب اپنے نشانے پہ لگے۔ جب تیر ختم ہو گئے تو تلوار اٹھا کر میدان میں نکلے۔ زخمیوں کے علاوہ 18 اور بعض نے 19 آدمیوں کو لکھا ہے کہ انہوں نے واصل جہنم کیا۔ پھر پلٹ کر خدمت میں امام میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے فرزند رسول، کیا میں نے عہد وفا پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہاں۔ تو پھر فرمایا تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو گے۔ پھر پلٹ کر جہاد شروع کیا۔ بالآخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں ان کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور اسدی خاندان سے تھے، کنیت ابو القاسم ہے۔ جناب حبیب امیر المومنین اور رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین کے صحابہ میں سے تھے۔ جناب حبیب نے تینوں جنگوں میں حضرت امیر کے ہم رکاب رہے۔ جناب حبیب کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا تھا، اور فرماتے ایک دن جناب میثم میں تمار جناب حبیب گھوڑوں پر سوار مختلف سمتوں سے آ رہے تھے کہ راستے میں بنی اسد کے نزدیک ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اس وقت باہم اس قدر قریب تھے کہ دونوں حضرات کے گھوڑوں کی گردنیں باہمی ملی ہوئی تھیں۔ جناب حبیب نے کہا میں گویا ایک عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھ رہا ہوں جن کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں، پیٹ بڑا ہے اور ایک کھجور بیچنے والا ہے، اور اسے محبت اہل بیت کے جرم کی پاداش میں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ سن کر جناب میثم تمار نے کہا میں بھی ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں جس کا رنگ سرخ و سفید، اور اسی طرح وہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی ہم رکاب شہید ہوگا اور ان کا سر بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ گفتگو کے بعد وہ جدا ہوئے۔ کچھ لوگ جو وہاں کھڑے تھے اور یہ سن رہے تھے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ کوئی ان سے بڑا جھوٹا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی لوگ اسی جگہ بیٹھے تھے کہ جناب رشید ہجری تو ان دونوں کی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اہل مجلس سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا ابھی وہ یہاں تھے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ جناب رشید نے ان کے باہمی کلام کو سن کر فرمایا خدا میثم پر رحم فرمائے۔ وہ اس قدر بات بھول گئے کہ جو دختر رسول کے اس ناصر کا سر دربار میں پیش کرے گا اسے دوسروں سے 100 درہم زائد انعام دیا جائے گا۔ یہ بیان کر کے جناب رشید چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کہا بخدا ان دونوں سے بھی زیادہ کو جھوٹا ہے؟ کہا کہ راویوں نے لکھا ہے کہ کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ہم نے کوفہ کے اندر عامر بن حریث کے دروازے پر جناب میثم تمار کی سولی پر لٹکا ہوا اور جناب حبیب ابن مظاہر کے سر کو کوفہ کے بازار میں پھراتے ہوئے دیکھا۔
اس طرح ان دونوں بزرگواروں نے جو کچھ کہا تھا ہم نے وہ چشم دید خود گواہ بنے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کی کوفہ میں تشریف آوری کے بعد جناب حبیب اور جناب مسلم اوسجا کے نے انہیں استقبال کیا اور سرکار سید الشہداء کے لیے بیعت لیتے تھے، تو جب اہل کوفہ نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جناب مسلم گرفتار کیے گئے۔ دونوں حضرات کو ان کے قوم و قبیلے نے روپوش کر دیا۔ تو جب ان کو حضرت امام حسین کے کربلا میں تشریف لانے کی اطلاع ملی تو دونوں بزرگوار بڑی مشکل سے تمام گھر سے نکل کر دن کو چھپتے، رات کو منزل طے کرتے۔ 7ویں یا 8ویں رات تھی محرم کی کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء آپ پہنچے تو اس وقت ایک نامہ لکھا، انہوں نے خط لکھا ہے کہ اے میرے بھائی حبیب، میں کربلا آپ پہنچ گیا ہوں، اگر تم ہماری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا غلام حبیب کا پہنچا تو حضرت حبیب اپنے زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے کہ غلام اور وہ قاصد جب آپ پہنچا تو یہی خط دیا، دیکھ کر رونے لگے۔ تو گئے بازار، جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مہندی لے رہا ہوں۔ حضرت حبیب کہنے لگے کہ امام حسین نے طلب کیا ہے، کربلا آ گئے ہیں۔ وہیں پر مہندی کو پھینکا اور اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ دنیا کی مہندی سے داڑھی رنگین نہیں ہوگی، بلکہ خون سے رنگین کروں گا، اور ایسا خون جو امام حسین کی راہ میں شہادت پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جناب حبیب وہاں سے چلے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ پہنچے۔ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب امام کی خدمت میں آتی ہیں اور پوچھا کہ آپ نے اپنے اصحاب سے امتحان لے لیا؟ امام نے کہا ہاں میں نے امتحان لے لیا۔ تو نافع بن ہلال کہتے کہ جناب حبیب کو جب اطلاع دی کہ جناب زینب نے ایسا سوال کیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے امامے کو اتارا، ہاتھ میں تلوار لی اور خیام حسینی کے دروازے پہ آ کے کہا اے مخدرات عصمت و طہارت، اپنی نصرت و تائید کا یقین دلانے آیا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ آپ ہی وہ ہیں جو ہمارے محافظ ہیں۔ فرماتے جناب حبیب کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے بہت زیادہ مقام رکھا ہے۔ بہرحال حضرت حبیب ابن مظاہر وہاں جب آئے اور آ کر روز عاشور آئی، جنگ کرنے لگے۔ سن رسیدہ سے ضعیف العمر تھے مگر قوی العزم و ایمان تھے، میدان میں تلوار چلانا جانتے تھے، کشتوں کے پشت لگا دیے۔ روایات کے مطابق 65 کوفیوں کو فی النار کیا۔ آخرکار ایک شکی نے تیر مارا جس سے جناب حبیب گر گئے۔ اٹھنا چاہتے مگر حسین بن تمیم یا نمیر نامی شخص نے حضرت کے سر پر تلواریں مار مار کر نڈھال کر دیا۔ پھر جناب منہ کے بل گرے اور اس ملعون نے گھوڑے سے اتر کر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر قلم کیا، اور جناب سید الشہداء جب جناب حبیب کی شہادت کو سنا بڑا ہی ان پر شاک گزری، بڑا سخت گزرا، اور فرمانے لگے میں اپنی نفس یعنی اپنی جان، اپنے حامی اصحاب کی جزا اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہوں۔ پھر کلمہ استرجاع یعنی ان للہ و ان الیہ راجعون کو کئی مرتبہ پڑھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے جناب حبیب کی لاش پر یہ بھی ارشاد فرمایا اے حبیب خدا تجھے جزائے خیر دے، تو مرد فاضل تھا اور ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔